بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنس ریسرچ یا OR یا آپریشنل ریسرچ. یہ بڑا امپورٹنٹ، اہم اور دلچسپ مضمون ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. ہم نے 10 لیکچرز مکمل کر لی ہیں. آج لیکچر نمبر 11 ہے. یہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس، اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس، جو کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، جو میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، اس سبجیکٹ سے مستفید ہو سکتے ہیں. یہ جو لیکچرز اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. آپریشن ریسرچ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا، OR کے بارے میں پتہ چل جائے گا. اور جو لوگ یہ کورس آفر کر رہے ہیں ان کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ان کا امتحان ہوگا اور اس میں سے ان کو نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے تو جناب، ہم نے لیکچر 10 مکمل کر لیے ہیں. آج لیکچر نمبر 11 ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کورس کس کا ہے؟ جی ہاں، ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا کورس ہے. 10 لیکچر مکمل کرنے کے بعد 11ویں لیکچر کی طرف ہم رواں دواں ہیں. ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ مختلف ٹیکنیکس OR کی، آپریشن ریسرچ کی. اس سے پہلے جو ہم نے ٹیکنیکس کی ہیں اس کے اندر ہم نے نیٹ ورکس کی باتیں کی ہیں، کریٹیکل پاتھ میتھڈس کی باتیں کی ہیں، اور ہم نے PERT کی باتیں کی ہیں. یعنی کہ نیٹ ورک کا جو سیگمنٹ ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا. آج ہمارا نیا سیگمنٹ ہے، نیا ٹاپک ہے، نیا چیپٹر ہے. جی، لیکچر نمبر 11 آغاز کرتے ہیں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ، ایک نئے چیپٹر کے ساتھ. اس کو چاہے آپ سیگمنٹ کہہ لیں، چیپٹر کہہ لیں. کتابوں میں چیپٹرز کے حساب سے آرگنائز کیا گیا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں سیگمنٹ. ہمارے پاس یہ انوینٹری کنٹرول کا سیگمنٹ ہے. اس کے اندر ہم 4-5 لیکچرز پہ ڈیووٹ کریں گے. انوینٹری کنٹرول کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، ابھی فارملائز کریں گے. لیکن انوینٹری سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں بھی بہت ساری چیزوں کی انوینٹری ہوگی. کس چیزوں کی؟ مثال کے طور سے گرمیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے لیے آپ کے پاس رضائی، لحاف بچھونے موجود ہوں گے، بلینکٹس ہوں گے. اسی طریقے سے کوٹس ہوں گے، آپ کے پاس اوور کوٹ ہوں گے، سویٹرز ہوں گے، پل اوور ہوں گے. تو آپ نے کیا کیا؟ سردی کی تیاری مکمل کر لی. اسی طریقے سے اگر سردی کا موسم ہے تو آپ کے پاس چیزیں موجود ہوں گی. کس طرح کی؟ کاٹن کے قمیص شلوار سفید جو شام کو پہن کے نکلتے ہیں. اسی طریقے سے بچیوں کے لیے آپ کے پاس لون کے کپڑے ہوں گے، کاٹن کے کپڑے ہوں گے، یہ آپ کے پاس موجود ہوں گے. اگر آپ سردی کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں. اسی طرح سے گھر کے اندر امی نے کچھ چاول کا ذخیرہ کیا ہوا ہوگا. چاول کا ذخیرہ اتنا کیا ہوگا جس کو مینیج کر رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ آٹے کا بھی تھوڑا سا کچھ ذخیرہ کیا ہوا. اب ذخیرہ تو کچھ پازیٹیو بھی ہے، کچھ نیگیٹو بھی ہے، لیکن انوینٹری ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو اس کے اندر استعمال ہوتی ہے. انوینٹری کنٹرول کہ آپ نے چاول تو منگا کے رکھ لیے گھر کے اندر، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نہ کرے اس میں کیڑا لگ گیا یا کسی صورت سے وہاں پر کوئی اور کیڑا وہاں پہنچ گیا تو سارے کے سارے چاول کیا ہوں گے؟ خراب ہو سکتے ہیں. بارش کے موسم میں، برسات کے موسم میں کیا کرتے ہیں؟ آٹے کو تھوڑا سا اس طرح سے رکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے اندر وہ جو ایک چھوٹی سی سرسری سی آ جاتی ہے نا، وہ نہ ہو سکے. تو ہم اتنا اسٹور کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور اس کو خراب بھی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے کیا کہا؟ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ روزانہ جا رہے ہیں، صبح جا رہے ہیں، دوپہر جا رہے ہیں، دکان سے آٹا خرید کے لا رہے ہیں. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ 15 دن کا، 20 دن کا یا مہینے کا اسٹاک کر لیں یا انوینٹری رکھ لیں تاکہ روزانہ آپ کو جانا نہ پڑ سکے، تاکہ آپ کو روزانہ نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کرتے ہیں نا آپ یا نہیں کرتے؟ جی ہاں، بالکل اسی طریقے سے کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا زیادہ بھی نہیں خریدتے، کیونکہ اگر زیادہ خریدیں گے تو خراب بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی اتنے زیادہ نہ ہوں، کیونکہ آٹے کے ساتھ ساتھ چاول بھی خریدنے ہیں، چاول کے ساتھ ساتھ دالیں بھی خریدنی ہیں، دالوں کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں آلو پیاز بھی ہوتے ہیں نا. ان سب چیزوں کی انوینٹری، یہ کھانے کی چیزوں کی باتیں میں کر رہا ہوں. یہ گھر کے اندر ہوتا ہے. اس کو بڑی آسانی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ آپ کی امی یہ سارا کام کرتی ہیں، جن کو ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. جی ہاں، ماں بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیشہ عزت کریں، اس کی رسپیکٹ کریں. یہ اللہ میاں کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی لیے اس کا اتنا بڑا رتبہ کیا ہے کہ سارے کام وہ بڑی آسانی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. اتنے بڑے انوینٹری کنٹرول جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا میتھمیٹکس ابھی ڈرائیو کریں گے، جس کی ایکویشن ہم ابھی ڈرائیو کریں گے، وہ خود بخود بڑی آسانی کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جناب بات چیت ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کافی پیسے سنبھال لیں. اور آج ایک نیا چیپٹر شروع کرتے ہیں، نیا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں انوینٹری کنٹرول کا. اب انوینٹری کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کی کچھ ڈیفینیشن جیسے میں نے بتایا. اب کہیں پر بھی ایک آپ کے پاس فیکٹری ہے، بڑی ایک فیکٹری ہے جس کے اندر لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کا کاروبار ہو رہا ہے. مثال کے طور سے اسٹیل ملز ہے، مثال کے طور سے گلاس فیکٹری ہے، مثال کے طور سے کوئی ایک پروڈکشن فیکٹری ہو سکتی ہے، ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ہے، ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی بڑی یا کامرا ہے جس میں ایروناٹیکل کمپلیکس ہے.
تو یہ بڑی کمپنیز بڑی فیکٹریز ہیں, بڑی انڈسٹری ہیں جہاں پہ مختلف پروڈکشن پروسیس ہو رہے ہوئے. تو ہم کیا کہتے ہیں انوینٹری کو؟ فزیکل اسٹاک آف آئٹمس ہیلڈ ان اینی بزنس فار دی پروڈکشن اور سیلس. تو ایک چیز یہ ہے کہ یا تو پروڈکشن کے لیے آپ نے بہت سارے آئٹمس رکھے ہوئے ہیں یا سیلس کے لیے. اب آپ کے پاس اگر سوپ کی فیکٹری ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, جب پروڈکشن آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ اسٹاک کرتے ہیں. یہ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا نا, جہاں پہ میں نے آئل سیکٹر کی مثال لی تھی, جس میں میں نے کہا تھا کہ اس کے اسٹوریج کہاں ہوگی, اس کو اسٹاک کہاں کریں گے, اس کی انوینٹری کہاں مینٹین کریں گے. وہاں تو وہ پروڈکٹ تھی نا, کون سی پروڈکٹ تھی؟ جس کے اندر میں نے بتایا تھا ڈیزل تھی, جس میں میں نے بتایا تھا کہ پیٹرول اور مختلف قسم کے آئلس تھے. تو یہاں پر سوپ کی مثال لے سکتے ہیں, یا ڈفرینٹ کمپوننٹس ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ پارٹس ہو سکتے ہیں. تو ان کو کسی طریقے سے رکھا جائے گا, قرینے سے, سلیقے سے, تاکہ اس کو استعمال کیا جا سکے. کس جگہ پہ؟ یا تو پروڈکشن میں آپ استعمال کریں گے یا پھر آپ اس کو سیل کریں گے. یعنی دو چیزیں ہو گئیں, ایک طرف فنش پروڈکٹ ہو گئی جو کہ مارکیٹ میں جانا ہے بکنے کے لیے, سوپ کی میں نے مثال دے دی. یا دوسری طرف سے آپ گاڑیوں کی مثال لے سکتے ہیں, یعنی کارز جو ہے نا, ایک کار کا اسمبلی پلانٹ ہوگا تو اس کے اندر مختلف کمپوننٹس آئے ہوں گے, مختلف طریقے سے رکھے ہوئے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کار بن کے نکل رہی ہے, یہ فنش پروڈکٹ ہے. اب کار ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک کار بن گئی اور فوراً آپ نے بھیج دی, دوسری کار بن گئی اس کو بھیج دیا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت ساری کارس ہوتی ہیں, اکٹھے رکھے ہوتی ہیں, ایک جگہ اسٹور کی بھی ہوتی ہیں. کچھ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو شپ ہائر کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن ان سب کی باقاعدہ ایک انوینٹری ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے کہ کون سے نمبر کی, کس چیسس کی, کس انجن کی کار اس وقت کہاں پہنچی ہے, کہاں کس جگہ پہ بھیجی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ انوینٹری ہے. اس کے اندر ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. فزیکل اسٹاک آف آئٹمس ہیلڈ ان اینی بزنس فار دی پروڈکشن اور سیلس. کیا آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یا آپ نے آگے بیچنا ہے. اب ٹائپ آف انوینٹری کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ ایک فنش پروڈکٹ ہو سکتی ہیں, جیسے میں نے ابھی مثال لی تھی کار کی, مثال لی ہے صابن کی, مثال لے سکتے ہیں کیمرے کی, مثال لے سکتے ہیں ٹیلی ویژن کی, اینڈ سو آن سو فورتھ. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ را مٹیریل. را مٹیریل کیا ہوتا ہے؟ یہ را مٹیریل کئی طرح کا ہو سکتا ہے. مثال کے طور سے اگر آپ بیکری کی بات کر رہے ہیں تو آٹا وہاں پہ را مٹیریل ہو سکتا ہے. بیکری کی بات کر رہے ہیں تو شوگر را مٹیریل ہو سکتی ہے. اب یہ آٹا یا شوگر جو ہے نا, یہاں اس کیس کے لیے را مٹیریل ہے. لیکن شوگر فیکٹری میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ کیا را مٹیریل ہے؟ وہاں پہ گنا, شوگر کین آپ کا را مٹیریل ہے, کہ شوگر کین ایک طرف سے جاتا ہے, دوسری طرف سے آپ کے پاس شوگر نکل کے آتی ہے. تو کسی جگہ پر ایک را مٹیریل ہوتا ہے, وہ فنش پروڈکٹ میں جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسری جگہ پہ وہ جو فنش پروڈکٹ را مٹیریل بنتا ہے اور کسی اور چیز کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے نا. را مٹیریل کی ڈیفینیشن بڑی ویری کرتی ہے. کسی فیکٹری کے لیے, کسی انڈسٹری کے لیے کچھ را مٹیریل ہوگا اور وہاں سے ایک فنش پروڈکٹ بن کے نکلے گا. اس کے بعد دوسری جگہ پر وہی جو فنش پروڈکٹ اب را مٹیریل بنے گا اور کوئی دوسرا فنش پروڈکٹ بنائے گا. شوگر کی میں نے مثال دی, گنے سے شوگر بنی, شوگر سے پھر آگے جا کے کیک بنا, کیک کے بعد پھر اس کو اور جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور سے آپ ٹریفل بناتے ہیں, کسٹرڈ کے اندر ڈالتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو تین طرح کے انوینٹری ہو سکتی ہیں, کہ فنش پروڈکٹ کی ہو سکتی ہے, را مٹیریل کی ہو سکتی ہے, یا ان پروسیس. بعض وقت پوری چیزیں بن نہیں رہی ہوتی ہیں, یعنی ان پروسیس کوئی چیز ہوتی ہے بیچ میں ہوتی ہے, کہ را مٹیریل سے ایک چیز بنی اور اس کے بعد پھر اس سے کچھ اور چیز بننی ہے. تو یہ بہت طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر کار مینوفیکچرنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور وہاں ہمارے پاس ایک پروڈکشن لائن لگی ہوئی ہے, تو کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک میٹل ہوتا ہے یا آپ کے پاس کوئی کمپوزٹ مٹیریل ہوتا ہے, اس سے آپ ایک کمپوننٹ بناتے ہیں, وہ فنش پروڈکٹ بن جاتا ہے. لیکن یہ ابھی تیار ہوتا ہے کس چیز کے لیے؟ آگے استعمال ہونے کے لیے, یعنی ان پروسیس مٹیریل ہوتے ہیں. تو تین طرح کی انوینٹری ہو سکتی ہے, را مٹیریل کی, ان پروسیس کمپوننٹس کی, اور اس کے ساتھ یہ ان پروسیس مٹیریل کی, یا اس کے بعد فنش پروڈکٹ کی. ہم لوگ جو زیادہ تر ڈیل کریں گے یہاں پہ فنش گڈس کی بات کریں گے. سارے کے سارے ماڈل جو ہوں گے وہ ان پہ بھی اپلائی کیے جا سکتے ہیں, جس میں فنش پروڈکٹ بھی ہیں, را مٹیریل پہ بھی ہے, ان پروسیس پہ بھی. لیکن ہم لوگ یہاں پہ کوشش کریں گے کہ فنش پروڈکٹ پہ فوکس کریں, اور بعد میں آپ اس کو آگے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انوینٹری پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو انوینٹری پلاننگ کو ذرا سا سوچیں, ذرا سا انالائز کریں کہ کیوں چاہیے ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی مثال دی نا آٹے کی, آپ نے کیا کیا, دوپہر کے وقت کھانا کھا لیا, روٹی پک گئی, بیٹھے ہوئے. اب اتفاق سے کچھ مہمان آ گئے. اب مہمان آ گئے تو اگر آپ کے گھر میں آٹا ہے تو آٹا گن جائے گا, روٹی پک جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ نے سالن یا کری وغیرہ دیکھنی ہے, اگر آپ کے پاس را مٹیریل موجود ہے تو کھانا بھی پک جائے گا. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو بازار جانا پڑے گا تو پھر اس کے لیے پرابلم آئے گی, تھوڑا سا اس مسئلہ ہوگا اور تھوڑا سی دیر ہوگی.
تو ہم اس لیے کرتے ہیں انوینٹری پلاننگ کہ ہمارے پاس کسی وقت کوئی ایمبیرسنگ سچویشن نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں ٹو انشور کہ ہمارے پاس جتنی بھی پروڈکشن لائن ہے وہ چلتی رہے، یا آپ کا کاروبار چلتا رہے، یا آپ کا کام سارے کا سارا چلتا رہے، کسی آئٹم کے نہ ہونے کی وجہ سے کام نہ رکے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے اندر ایک کمپوننٹ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ وہ فیکٹری ساری کی ساری بند ہو جائے گی، پروڈکشن لائن بند ہو جائے گی. تو یہ انشور کرتے ہیں کہ ہر آئٹم جس وقت چاہیں اس وقت اویلیبل ہو جائے، یعنی جس وقت ضرورت پڑے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے ہم نے. ڈیٹرمنیشن آف دا ٹائپ اینڈ کوانٹٹی آف انوینٹری آئٹمس دیٹ وڈ بی ریکوائرڈ ایٹ فیوچر پوائنٹس فار مینٹیننگ شیڈول. یعنی آپ نے ایک پروڈکشن شیڈول بنایا ہے اور کسی وقت وہ چیز چاہیے ہو تو اس وقت وہ چیز اویلیبل ہونی چاہیے. جب ہم نیٹ ورک کی اسٹڈی کر رہے تھے تو میں نے وہ چھوٹا سا آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی نا، ایک چھوٹی سی ایگزامپل جس میں بات چیت کی تھی ہم نے کہ ایک لیٹر لکھیں، اس کے بعد لفافے میں ڈالیں، اس کو اسٹیمپ لگائیں اور اس کے بعد پوسٹ کر کے آئیں. تو لفافے میں جب اسٹیمپ لگائیں گے تو اسٹیمپ ہونے چاہیے یعنی اس وقت پہ. اسی طریقے سے جب کار بن رہی ہے پروڈکشن لائن کے اوپر تو جس وقت اس کی باڈی کے کمپوننٹس ہیں تو وہ بھی ہونے چاہیے. جس وقت اس کو انجن لگانا ہے وہ انجن بھی اس وقت موجود ہونا چاہیے. جس وقت اس کے بریکس وہاں فٹ کرنے ہیں تو وہاں بریکس بھی ہونے چاہیے. الیکٹریکل کمپوننٹس جب لگانے ہیں تو وہ بھی وہاں موجود ہونے چاہیے. تو یعنی کہ ہم نے انوینٹری پلاننگ میں کیا کرتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت کیا چیز چاہیے ہے اور اس وقت اس ٹائم پہ وہی اتنی ہی مقدار میں وہ موجود ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ 100 آپ کے پاس کارز جو ہے نا پروڈکشن لائن پہ ہے اور آپ کے پاس جو آئٹمس پیچھے ہیں وہ 79 ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر 100 پروڈکشن لائن میں ہے تو کم سے کم 100 یا 105 تو ہونے چاہیے کیونکہ اتنی ریکوائرمنٹ تو ہوگی. 5 میں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ایونچولیٹی کے لیے یا کسی وقت کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا اسٹاک زیادہ رکھتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک یا انوینٹری اس طرح کی چیزوں کو کیا کہتے ہیں، ایک نیا نام ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، اس ڈیفینیشن کو دوبارہ سے پڑھ لیں. ڈیٹرمنیشن آف دا ٹائپ اینڈ دی کوانٹٹی آف انوینٹری آئٹمس دیٹ وڈ بی ریکوائرڈ ایٹ فیوچر پوائنٹس فار مینٹیننگ شیڈولس. یعنی آپ کا شیڈول گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے آپ انوینٹری پلاننگ کرتے ہیں. اس کے اندر کیا چیز ہے؟ پہلی چیز شیڈول، دوسری چیز کوانٹٹی، تیسری چیز ٹائم. تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز کیا چیز کہ کس وقت آپ کو چاہیے، ٹائم کتنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ یہ چیز ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، شیڈول کو ضرور فالو کرنا ہے. انوینٹری کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی پرائمری کنسرن ود دی انوینٹری کاسٹ کنٹرول. یعنی اس کے اندر کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں. ابھی میں نے جو بات کی آپ سے وہ بات کی تھی انوینٹری کنٹرول کی. ٹھیک ہے، انوینٹری کنٹرول سے کیا مراد ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہوں. ابھی جیسے مثال دی تھی میں نے گھر کے اندر آٹے کی مثال لے لیں، یا آپ کے پاس کوئی ٹول وغیرہ ہے اس کی مثال لے لیں، یا آپ کے پاس کوئی ایک آئٹم کی انوینٹری ہے. ہم مثال لے رہے تھے کس چیز کی؟ کار کی. اگر گیئر باکسز ہیں، اگر 100 کارز پروڈکشن لائن پہ تو 100 گیئر باکسز تو کم سے کم ہونے چاہیے. اگر 100 نہیں ہے تو آپ کے پاس فرض کے 89 ہے تو 11 کارز جو ہوں گی نا وہ کھڑی ہو جائیں گی. 89 میکسیمم پروڈیوس ہو سکیں گی. تو آپ چاہیں گے کہ کم سے کم 100 ہوں. دوسری طرف سے اگر آپ کا بہت پیسہ، آپ 100 کی بجائے 200 لے آئیں. آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ 200 آپ گیئر باکسز نہیں منگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس وقت جب دوسری 100 گاڑیاں جو ہوئے ہیں، 100 کاریں جب دوسری پروڈکشن لائن پہ آئیں گی تو پھر ہم گیئر باکسز کریں گے. تو بیسیکلی کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انوینٹری کنٹرول بیسیکلی کیا ہے کہ جتنی بھی انوینٹری کی کاسٹ ہے اس کو منیمائز کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا، انوینٹری میں نے بتا دی کہ آپ کے پاس چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں اور اتنی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کا جو پروڈکشن شیڈول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. جس ٹائم پہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس ٹائم پر اتنی چیزیں اویلیبل ہو. ٹھیک ہے نا، تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ انوینٹری کاسٹ کنٹرول. تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ انوینٹری کاسٹ کیا ہے، کس کس طرح کی انوینٹری کاسٹ ہوتی ہیں، کس کو ہم انوینٹری کاسٹ ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اب ہمارے پاس ٹاپک ہیں فردر ڈسکشن کا. ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ انوینٹری کنٹرول کیا ہوتا ہے. پرائمری کنسرن ود دی انوینٹری کاسٹ کنٹرول. اب ہمارے پاس 2 امپورٹنٹ کوشچنس ہیں اور یہی امپورٹنٹ کوشچن ساری انوینٹری کنٹرول کی، انوینٹری مینجمنٹ کی بیسس ہیں. پہلا سوال کیا ہے جی؟ ہاؤ مچ ٹو اسٹاک اور ہاؤ مچ ٹو بائی. کہ آپ کے پاس کتنی چیزیں ہونی چاہیے، کسی وقت بھی کتنی چیزیں ہونی چاہیے. 3 ہونی چاہیے، 5 ہونی چاہیے، 10 ہونی چاہیے، 100 ہونی چاہیے. گھر کے اندر حساب کتاب کیا جاتا ہے نا. جس وقت ابا جان پہلی کو سیلری لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پلاننگ کی جاتی ہے کہ جاتے ہیں سودا خریدا جاتا ہے. آپ دیکھیں پہلی، دوسری، تیسری کو نارملی بازاروں میں رش ہوتا ہے
کیونکہ وہ مہینے کا اسٹاک خریدتے ہیں, مہینے کی انوینٹری خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کل ذرا زمانہ ماڈرن ہو گیا تو کچھ لوگ, کچھ ایڈوانس کمپنیز 26-27 کو اپنے امپلائیز کو سیلری دے دیتی ہیں. تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے 28-29 کے قریب لوگ جا کے, جن کو سیلری پہلے مل جاتی ہے یا جن کے پاس بینک میں پیسہ ہوتا ہے, وہ 27-28-29 کو پورے مہینے کی شاپنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کرتے ہیں, پہلی چیز اس میں ہے ہاؤ مچ ٹو اسٹاک, کتنی چیزیں لے کے آنی چاہیے. جب امی جان جاتی ہیں شاپنگ کے لیے تو اس میں آٹا خریدتی ہیں, دالیں خریدتی ہیں, کچھ بسکٹس خریدتی ہیں, کچھ چائے خریدتی ہیں, کچھ شوگر خریدتی ہیں, کچھ مرچ مسالے خریدتی ہیں, اور ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خرچ ہو جائے گا, اتنا وہ خریدتی ہیں. اور پھر تاکہ کوشش کرتی ہیں کہ اگلی 26-27 یا 30 یا پہلی کے بعد ہی آئیں, دوبارہ ان کو بیچ میں آنا نہ پڑے. کیوں؟ اس کی کئی وجہ ہیں کہ کسی وقت اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو ان کے لیے پرابلم آئے گی, اور اگر ختم ہو جائیں تو دوبارہ مارکیٹ جانا پڑے. تو اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے کہ دوبارہ مارکیٹ نہ جائیں اور کسی وقت ان کو کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو. یہی چیزیں فیکٹریز میں بھی ہوتی ہیں, یہی چیزیں کسی بھی بزنس کے اندر بھی ہوتی ہیں. اگر آپ کسی دکان میں جائیں, بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور میں جائیں, اور وہاں مثال کے طور سے آپ شرٹ خریدنے جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے دیکھا تو آپ کا سائز اگر 14 ہے یا 14.5 ہے, اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ جو شرٹس آپ کو وائٹ چاہیے وہ ہے ہی نہیں, تو آپ کتنا برا فیل کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو کسٹمر اگر چلا جائے تو دکاندار کے لیے یہ بہت خرابی کی بات ہے. تو جو بھی آپ کے بزنس ہوتا ہے یا بزنس مین ہوتا ہے, اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے ریکوائرمنٹ کی چیز مل جائے, اگر نہیں ہے تو بہت جلدی آپ کو پرووائڈ کر دی جائے. محلے کی دکان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکان تو چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کا گودام یا گودام جسے کو ہم کہتے ہیں وہ پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. گوڈاؤن جب پیچھے ہوتا ہے تو وہاں سے وہ چیزیں لا کے دے دیتا ہے, لیکن وہاں پر بھی اس نے انوینٹری رکھی ہوتی ہے. ابھی میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں. تو پہلی چیز یہ ہاؤ مچ ٹو اسٹاک اور ہاؤ مچ ٹو بائی, کتنا اس کا پیچھے گوڈاؤن میں چیزیں ہونی چاہیے, اور جس وقت بازار جائے تو کتنی چیزیں خرید کے لائے. دوسرا ہے ہاؤ آفن ٹو بائی اور وین ٹو بائی, یعنی کتنی دفعہ جانا چاہیے. اگر آپ لوگ اچھی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں قریب مارکیٹ ہے تو آپ جا کے لے آتے ہیں کراس دا روڈ, لیکن دور جانا پڑے تو تھوڑا سا پھر مسئلہ مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے آدمی سوچتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد جائیں, ہر مہینے جائیں, ہر ہفتے جائیں, کیسے کریں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو ہر ہفتے جانا پڑتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے روزانہ جانا پڑتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کے لیے مہینے میں جانا پڑتا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں سال کے سال جانا پڑتا ہے. اب سال کے سال کی مثال کیا ہے, سوئیے ہیں. کب جاتے ہیں جی, عید پہ لینے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دکاندار کو اسٹور کرنا چاہیے, اتنا اسٹور کرنا چاہیے کہ سوئیاں سب کو مل جائیں. اسی طریقے سے رمضان شریف میں بیسن چاہیے, یعنی اتنا جتنے کے ریکوائرمنٹ. ایک اور چیز کھجوریں, اس کا بھی اسٹاک ہونا چاہیے. کس کے پاس؟ سپلائر کے پاس. اب مختلف طرح کی کھجوریں ہوتی ہیں, ایک ریڑھی پہ ملتی ہے, ایک ٹھیلے پہ ملتی ہے, ایک چھابڑی پہ ملتی ہے, ایک اچھے پیکٹ پہ ملتی ہے. اس کی بھی کئی قیمتیں ہوتی ہیں, کئی قسمیں ہوتی ہیں. تو وہ بھی اسٹور تو کوئی نہ کوئی کرتا ہوگا نا, کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا ہوگا. تو اس میں ہاؤ آفن ٹو بائی اور وین ٹو بائی. اب رمضان کے لیے کھجوریں آپ سوچتے ہیں کہ 2 کھجوریں ہر آدمی کھاتا ہے. میرے گھر میں 5 آدمی ہیں, 10 کھجوروں کے حساب سے 30 دن کے 300 کھجوریں. کوئی مہمان آ جاتے ہیں 500 کھجوریں, 2 کلو کافی ہوں گی. آپ کی مرضی ہے کہ 1 کلو پہلے لے آئیں, 1 کلو بیچ میں لے آئیں, یا آپ کی مرضی ہے کہ 2 کلو پہلے دن ہی لے آئیں, کیونکہ خراب نہیں ہوتی. لیکن کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں. کون سے آئٹمس؟ پکوڑوں کے لیے پالک خراب ہو سکتی ہے نا, پکوڑوں کے لیے پیاز, اگر آپ 20 کلو لے آئیں گے وہ ہری پیاز خراب ہو جائے گی. گوبھی لے آئیں خراب ہو جائے گی. تو وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو. تو 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ ہاؤ مچ ٹو اسٹاک اینڈ وین ٹو بائی, کس وقت وہ چیزیں ہم نے خریدنی ہے. ان دونوں سوالوں کے جوابات کیا ہوتے ہیں کہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل, یہ جو ہم اسٹڈی کریں گے ان میں ان دونوں ہی سوالوں کے جواب دیں گے. یعنی جو ہم ماڈل ابھی اسٹڈی کریں گے, جو ہم انوینٹری کنٹرول ابھی پڑھیں گے, ابھی جس کی ہم نے بات چیت کی ہے, جس کے اندر ہم نے گھر کی تھوڑی سی بات چیت کر لی ہے, جس کے اندر ہم نے تھوڑی سی دکان کی بات چیت کر لی ہے, جس میں ہم نے کار فیکٹری کی بات کر لی ہے. ابھی ساری دیکھیں آپ کے پاس سینیریو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہم کس ڈائمینشن کی بات کر رہے ہیں, کہ ہم 100 روپوں کی بات کر رہے ہیں, ہم لاکھوں روپے کی بات کر رہے ہیں, ہم اربوں روپے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے بڑے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں اتنا ہی سینسٹیو وہ چیز ہوگی.
لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر چھوٹی چیزیں انوالوڈ ہیں وہاں پر پرابلمس نہیں آ سکتے یا وہاں پہ امبیرسمنٹ نہیں ہو سکتی، وہاں پر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ انوینٹری کنٹرول کے اندر ہم نے انہی 2 سوالوں کے جواب دینے ہیں. کون کون سے 2 سوال؟ کہ کتنا آپ اسٹاک رکھیں یا کتنا خریدیں اور کب خریدیں. تو 2 چیزیں ہیں، کوانٹٹی اور ٹائم. دیز آر دا 2 تھنگس وچ آر ویری امپورٹنٹ ان دس ون. اور یہی ماڈلس ہم یہاں پہ اسٹڈی کریں گے. ان کو ویری کرتے جائیں گے، ایک نیا ماڈل بنے گا. پھر ایک چیز کو ویری کریں گے، دوسرا ماڈل بنے گا. تو آپ کو شاید یہ پتا ہوگا یا نہیں، تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ جتنی زیادہ ریسرچ اس میں انوینٹری میں ہو رہی ہیں، مطلب ریسرچ کا مطلب صحیح ریسرچ ایڈوانس قسم کی، وہ کسی اور جگہ پہ اتنی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ یہ بڑی ایک ڈائسی قسم کی ایکٹیویٹی ہے، روزانہ چینج ہوتی رہتی ہے، روزانہ اس کے لیے نئے نئے ماڈل بنتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں کہ آپ کسی وقت چلے جائیں کسی سبزی منڈی کے اندر، کسی فروٹ مارکیٹ کے اندر، آپ دیکھیں وہاں منوں ٹنوں کے حساب سے آپ کا آم ضائع ہو رہا ہے. آپ وہاں دیکھیں منوں ٹنوں کے حساب سے آپ کا کنو مالٹا ضائع ہو رہا ہے. آپ وہاں جا کے دیکھیں کتنی سبزی آپ کی ضائع ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ کہ پراپر انوینٹری نہیں ہو رہی ہے. یہ ہمارے یہاں نہیں، بہت ساری جگہوں پر اگر جو فوڈ آئٹمس ہیں یا یہ آپ کے پاس فروٹ آئٹمس ہیں، ان کو پراپرلی ہم آرگنائز کر لیں، اس ایکٹیویٹی کو مینج کر سکیں پراپرلی، تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اکانومی میں بوسٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو آتے ہیں اپنے ماڈلس کی طرف. تو یہ جو ہم کریں گے اس کے اندر کیا کہتے ہیں، اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل پڑھیں گے کہ ہم نے کتنے آرڈر پلیس کریں، اتنا تاکہ کاسٹ بینیفٹ ہو سکے. یعنی اکنامک آرڈر وہ آرڈر کریں جس میں اکانومی ہو. ٹھیک ہے، اتنی کوانٹٹی آرڈر کریں جس میں اکانومی ہو. دوسری طرف سے یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ آرڈر ہی پلیس کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اکانومی تو کر لی لیکن ہر وقت چکر لگائے چلے جا رہے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں دوسرے کے اکنامک بیچ اور لاٹ سائز ماڈل، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنا سائز کتنا ہونا چاہیے، کتنا کا آرڈر کریں، 50 کا کریں، 100 کا کریں، 1000 کا کریں یا لاکھ کا کریں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو 2 باتیں بتائی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اکانومائز کرنا چاہتے ہیں. اکانومائز کس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہم کو بار بار جانا نہ پڑے اور ہم اتنا آرڈر پلیس کریں کہ جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو. اتنا زیادہ بھی آرڈر پلیس نہ کریں کہ وہ بچ جائے، اتنا کم آرڈر بھی پلیس نہ کریں کہ بار بار ہم تنگ ہوتے رہیں. یعنی یہ ساری کی چیزیں دیکھتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کاسٹ منیمائز ہو جائے. کاسٹ کیا منیمائز ہو جائے؟ کہ ہم جتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس کم سے کم ہو، کم سے کم پیسہ خرچ کریں. اس کی میں مثال لیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چائے استعمال کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اور آپ کے یہاں جو ½ kg کا ڈبہ ہوتا ہے وہ 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سوچتے ہیں کہ 10 ڈبے خرچ ہوتے ہیں مہینے میں، تو پہلی تاریخ کو 10 ڈبے لے لیں. اب جب 10 ڈبے لیں گے تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اس کے برعکس آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں 5 ڈبے ہم لیں گے اور پھر ہم 15 دن کے بعد آ کے دوبارہ 5 ڈبے اور لے لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جو آپ کا جو لاٹ سائز ہے یہ کتنا ہے، یہ آپ کے پاس 5 ڈبوں کا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہتر ہوگا. اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کا کم سے کم پیسہ بلاک ہوگا چائے کے اوپر. جو پیسہ اس میں سے بچے گا اس میں ہم کچھ چیزیں اور خرید سکتے ہیں. پھر 15 دن کے بعد دیکھیں گے کہ جب دوبارہ شاپنگ کے لیے جائیں گے تو 5 ڈبے اور لے لیں گے اور کچھ چیزیں بھی اور خرید سکیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نہیں چاہتے کہ اپنا سارے کا سارا پیسہ بلاک ہو یا سارے کی ساری کاسٹ اسی پہ ہی لگ جائے. تو جناب یہ کاسٹ کی بات ہو رہی ہے. کاسٹ کس طرح کی ہو سکتی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں بازار میں شاپنگ کے لیے تو گاڑی کا خرچہ ہوتا ہے، پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے، ٹائم کا خرچہ ہوتا ہے. پھر بازار میں شاپنگ میں تھوڑی سی اریٹیشن بھی ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں، پسینہ آتا ہے، گرمی لگتی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ بار بار نہ جائیں. اس کے بعد گھر کے اندر آتے ہیں، گھر کے اندر بھی اسٹور کرنا پڑتا ہے، گھر کے اندر بھی کوئی جگہ گھیرتے ہیں، پھر کیڑوں کا بھی بندوبست کرنا پڑتا ہے اور چیزوں کا بھی. یہی چیزیں بزنس کے اندر بھی ہیں. کسی بڑی بزنس کو دیکھیں، ڈپارٹمنٹ اسٹور کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں کراکری کی شاپ میں جائیں تو وہی چاہے گا کہ مختلف ورائٹی موجود ہو، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں بھر لے گا کہ اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے. کیونکہ کراکری تو بڑا ایک سینسٹیو سا آئٹم ہوتا ہے نا. خدا نہ خواستہ ایک ڈنر سیٹ ہے، اس کی ایک پیالی ٹوٹ گئی تو پورا ڈنر سیٹ خراب ہو جاتا ہے. کوئی ڈنر سیٹ ہے، اس کے ساتھ واٹر سیٹ لے لیں. واٹر سیٹ بہت خوبصورت ڈیلیکیٹ کرسٹل کا ہے، وہ ایک چھوٹے سے گلاس کے اوپر اگر ذرا سی بھی وہ خراشی آ جائے تو آپ نہیں خریدتے اس کو. ٹھیک ہے نا. اس کو بڑے اچھی طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو چاہتے ہیں کہ ہو ضرور موجود لیکن اتنا زیادہ بھی نہ ہو، کیونکہ دنیا کے اندر تو اتنی چیزیں ہیں، اتنی چیزیں، ہر چیز تو آپ نہیں رکھ سکتے. تو آپ یہ 2 چیزیں ضرور دیکھتے ہیں کہ آپ کا اکنامک آرڈر کتنا ہے،
کتنا آپ آرڈر کریں اور کس وقت آرڈر کریں تاکہ آپ کا کسٹمر بھی سیٹسفائی ہو اور آپ کی کاسٹ بھی کم سے کم لگے. اب میں نے کچھ پچھلے 5-7 منٹ کے اندر کئی دفعہ کاسٹ کی بات کی تھی. تو انوینٹری کے اندر کیا کیا کاسٹ ہوتی ہیں, کس کس طرح کی کاسٹ ہوتی ہیں, یہ ہم آپ کے ساتھ اب ڈسکس کریں گے. انوینٹری کاسٹ 4 طرح کی ہوتی ہیں. پہلی جو ہے آئٹم کاسٹ, کوئی چیز بھی ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے. آپ جائیں کسی کمپیوٹر سپر مارکیٹ کے اندر, کمپیوٹر اسٹور کے اندر, تو وہاں بہت سارے لیپ ٹاپس ہوں گے. لیپ ٹاپ ایک کمپنی کا بھی ہو سکتا ہے, کئی دوسری کمپنیز کے ہو سکتے ہیں. لیپ ٹاپ کے ساتھ ساتھ دوسرے کمپیوٹر بھی ہو سکتے ہیں, کوئی دوسری ایکسیسریز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس کی ایک پرائس ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پرائس یا تو سپلائر نے دی ہے یا وہ پرائس آپ نے مینوفیکچر کی ہے. تو اس کی کوئی آئٹم کاسٹ, ایک آئٹم کی کاسٹ ہے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ آئٹم کاسٹ کیا کہلاتی ہے. دوسری چیز یہ آرڈرنگ کاسٹ, کہ آپ نے جب اس کو خریدنے کے لیے ڈیسائیڈ کیا تو کچھ آرڈرنگ کاسٹ, مثال کے طور سے آپ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹائم لگا, آپ کا پیٹرول لگا, آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ گئے, ان کا ٹائم لگا. اس کے بعد اس کو ٹرانسپورٹ کیا, آپ نے گاڑی میں لے کے آئے, ٹرک میں لے کے آئے یا ایئر لفٹ کیا, تو اس کی کاسٹ لگے گی. ٹھیک ہے, آرڈرنگ کاسٹ. اس کے بعد ہولڈنگ کاسٹ, اب یہ چیز آپ نے منگائی بیچنے کے لیے اور آپ کے یہاں پڑی رہی. ٹھیک ہے نا, جب پڑی رہی تو یہ تو بک نہیں رہی ہے, تو کیا ہوا, ایک پرابلم آ گئی. اس کی بجائے اگر آپ نے فرض کیا کہ 1,00,000 کا منگا کے رکھا, اس کی بجائے اگر آپ 3-4 دوسرے کمپیوٹر منگا کے رکھ لیتے تو شاید وہ بک جاتے. تو آپ کا جو پیسہ اس کے اندر اسٹک ہو گیا, ہولڈنگ کاسٹ پڑی نا. اور آپ نے کہیں اسٹور میں رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ کیا ہوا, آپ اسٹوریج دے رہے ہیں, یہ بھی بات ہوئی. پھر لاسٹلی آپ کے پاس ایک اور ہے جسے کہتے ہیں شارٹیج کاسٹ. شارٹیج کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ, اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور آپ کے پاس, آپ کے اسٹور کے اندر یہ موجود نہیں ہے. تو کسٹمر آئے گا, وہ کہے گا یار لیپ ٹاپ ہے, آپ نے کہا نہیں ہے, چلا گیا نا. اگر وہ آپ کے پاس رہے گا تو لیپ ٹاپ تو خریدے گا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ سافٹ ویئر خریدے گا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسیسریز خریدے گا, اور بہت ساری چیزیں خرید سکتا ہے نا. تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کی نہیں بک رہی اس کے نہ ہونے سے. یعنی کہ اگر کسی چیز کی شارٹیج ہو جائے یا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس کی بھی ایک کاسٹ پڑتی ہے. یہ جو 4 کاسٹ ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں, ہر ایک کو ادھر ڈسکس کریں گے اور اینالائز کریں گے. یہ بعد میں بہت زیادہ استعمال ہوگی. تو بیسیکلی ساری کی ساری جو انوینٹری ہے اس پہ بیس کرتی ہے کہ آپ کس کاسٹ کو کس جگہ کلب کرتے ہیں, کس جگہ کس کو چارج کرتے ہیں. اگر آپ نے اس کو صحیح طرح سے چارج نہیں کیا تو آپ کی انوینٹری بعض وقت کافی ایکسپینسو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. آئٹم کاسٹ C1, اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایک کی کاسٹ کیا ہے. یہ پروڈکشن کاسٹ ہو سکتی ہے, یہ پرچیز پرائس ہو سکتی ہے, اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. دس از دی کاسٹ آف دی آئٹمس ویدر اٹ از مینوفیکچرڈ اور پرچیزڈ. ٹھیک ہے نا, اگر آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی اس کی قیمت ہے, کتنا پیسہ خرچ ہوا اور کتنے آپ نے پروڈیوس کیا, آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. را مٹیریل کی کاسٹ, اس سب کو ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک یونٹ کاسٹ آ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں شو خریدنے جاتے ہیں, اس کی ایک یونٹ کاسٹ ہوتی ہے. آپ شرٹ خریدنے جاتے ہیں, اس کی ایک یونٹ کاسٹ ہوتی ہے. میں وہ کاسٹ جو آپ خریدتے ہیں اور ایک وہ کاسٹ جو کہ پروڈکشن والے کو یا جو مینوفیکچرر ہے اس کو پڑتی ہے. If it is manufactured, it includes such items as direct material and labor, indirect materials and labor, and overhead expenses. When the item is purchased, the item cost is the purchase price of one unit. Let it be denoted by rupees C1 per item. تو جناب یہاں سے کلیئر ہے آپ کے پاس. اگر آپ نے بازار سے کوئی چیز خریدی تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی یونٹ پرائس یہی ہے, یہ اس کی سب سے پہلے آئٹم کاسٹ ہو گئی. اگر آپ خود اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ, جو آپ کے پاس کاسٹ آتی ہے را مٹیریل کی, جو چیزیں آپ نے اس کے اندر استعمال کی ہیں اس کی جو کاسٹ آئی ہے, پھر اس کے بعد جو اوور ہیڈ ہیں, جو اس کی یوٹیلیٹی ہے, اور اس کے ساتھ جو لیبر کی کاسٹ ہے, را مٹیریل کی کاسٹ ہے, واٹ ایور اٹ از, جتنی بھی پیسے خرچ کیے ہیں, جتنی بھی کاسٹ آپ کے اندر انوالو ہے, سب کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ٹوٹل آئٹمس پروڈیوس کے ساتھ. اور اس کے اندر اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, بہت ساری کاسٹ انوالو ہوتی ہیں. ان سب کو جمع کرنے کے بعد ٹوٹل جتنے بھی آئٹم پروڈیوس ہوتے ہیں اسے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آئٹم کاسٹ آ جاتی ہے. اور اس کو ہم C1 سے ڈینوٹ کریں گے. جہاں کہیں بھی C1 نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کاسٹ آف ون آئٹم ہے جو آپ کی انوینٹری میں پڑا ہے, جو آپ کے اسٹور میں پڑا ہے, جو آپ کے گودام میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ آٹے کی بوری ہو سکتی ہے, چاہے وہ آپ کے پاس بسکٹوں کا ڈبہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ آپ کے پاس ایک صابن کا کارٹن ہو سکتا ہے. تو کسی بھی اس کی ایک آئٹم کی کاسٹ ہے.
اب یہ یونٹ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صابن ایک کو آپ کرتے ہیں یا آپ 1 درجن کو 1 یونٹ کہتے ہیں یا آپ 100 صابن کے 1 کارٹن کو 1 یونٹ کہتے ہیں. تو یہ یونٹ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا, ہم اس کو یونٹ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے, ونس اگین اس کو ایمفیسائز, اس کو دیکھتے ہیں, اس کو دیکھ لیں کہ ایک صابن کا آئٹم آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں یا ایک پیکٹ کا کرتے ہیں یا آپ 1 کارٹن کا کرتے ہیں یا آپ 1 باکس کی بات کرتے ہیں. وہ یونٹ سے کوئی مقصد نہیں. ہم جب بھی بات کریں گے یہاں پر او آر کے اندر تو 1 یونٹ کو کہیں گے, وہ بعد میں آپ اس کو کلاسیفائی جس طرح سے مرضی کر لیں. تو یہ آئٹم کاسٹ کی بات کلیئر ہو گئی, C1 کی بات ہو گئی. آگے چلتے ہیں نمبر 2, پرچیزنگ اور سیٹ اپ اور ایکوزیشن اور آرڈرنگ کاسٹ C2. یہ آرڈرنگ کاسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں پرچیزنگ کاسٹ کہہ سکتے ہیں, سیٹ اپ کاسٹ کہہ سکتے ہیں, ایکوزیشن کاسٹ کہہ سکتے ہیں. ان سب کو ہم C2 سے ڈینوٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس ڈیفینیشن اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو پھر فردر اینالائز کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو اینڈ کلریکل کاسٹ آر انوالوڈ ان پروسیسنگ اے پرچیز آرڈر, expediting, follow-up, etc. It includes transportation cost also. When a unit is manufactured, the unit setup cost includes the cost of labor and materials used in the setup and setup testing and training cost. This is denoted by rupees C2 per setup or per order. ابھی جو کاسٹ ہم نے بھی آپ کو بتایا اس کے اندر کیا کیا چیز شامل ہے, اس کو تھوڑا سا دیکھیں. آپ نے ایک آرڈر پلیس کیا, آپ نے خط بھیجا, آپ نے فون کیا, آپ نے ٹیلیکس بھیجا یا آپ نے ای میل بھیجا, ٹھیک ہے. اس میں کوئی کاسٹ آئی, یا کسی آدمی کو آپ نے بھیجا کہ یار آرڈر پلیس کر کے آ جاؤ. جب وہ آدمی گیا تو اس کو کوئی ٹیکسی کے چارجز لگے ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے آرڈر لکھا اور آپ کے پاس آرڈر بھیج دیا. جب آرڈر آپ کے پاس آیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ یعنی کہ کوئی بڑی سی چیز ہوگی تو آپ کے پاس اس کا کرایہ لگا ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا, اس کا کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن بھی دی. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ مزدور کوئی چیز لے کے آیا, اس نے اٹھائی ہوگی تو آپ نے مزدور کو کوئی پیسے دیے, تھوڑا سا آپ نے کچھ ٹپ دے دیا. تو یہ ساری کی ساری جو کاسٹ ہیں یہ کس کے اندر آ جاتی ہیں, آرڈرنگ کاسٹ کے اندر. اب یہ تو ہم نے ایک انڈیویجول بات کی. اسی طریقے سے اگر ایک آپ کے پاس بڑا ایک یونٹ ہے, آپ کے پاس ایک فیکٹری ہے, اس کے اندر آپ کے پاس لوگ ہیں جو کہ پروکیور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. پروکیورمنٹ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اس کی پوری کاسٹ ہوتی ہے. وہ ہر وقت چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر وقت چیزیں انالائز کر رہے ہوتے ہیں, ہر وقت چیزیں پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے سارے کا سارا اوور ہیڈ کہاں جائے گا, وہ بھی اسی کے اندر جائے گا. کس کے اندر جائے گا, سیٹ اپ کاسٹ کے اندر. کس کے اندر جائے گا, آرڈرنگ کاسٹ کے اندر. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی ایک فیکٹری ہے, آپ اس کو سیٹ اپ کر رہے ہیں جہاں سے چیزیں پروڈیوس ہوں گی, تو جتنا بھی سیٹ اپ پہ پیسے خرچ ہوگا وہ سارے کا سارا اس کے اندر جائے گا, آرڈرنگ کاسٹ کے اندر. کلیئر ہے, اس کو ہم C2 کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو پہلی چیز C1 از آئٹم کاسٹ اور C2 از دی آرڈرنگ کاسٹ. اس کے بعد تیسری چیز یہ انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ C3. اب یہ وہ چیز ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں موجود ہیں, اسٹور کے اندر ہیں, گودام کے اندر ہیں, تو گودام کا تو آپ کرایہ دے رہے ہیں نا. جب گودام کا کرایہ دے رہے ہیں اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایئر کنڈیشنر لگایا ہوا ہو سکتا ہے آپ نے ریفریجریشن لگائی ہوئی ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ نے اچھی پاور سپلائی لگائی ہوئی ہو, تو اس کی کاسٹ تو پڑ رہی ہے نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ کے اندر آتی ہیں. اس کو اگر ہم غور سے پڑھ لیں ایک دفعہ, اف دا آئٹم از ہیلڈ ان اسٹاک, دی کاسٹ انوالوڈ از دی آئٹم کیرنگ اور ہولڈنگ کاسٹ. سم آف دا کاسٹ انکلوڈیڈ ان دا یونٹ ہولڈنگ کاسٹ آر. تو یہ انوینٹری کاسٹ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, کون کون سی کاسٹ ہوتی ہیں, یہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ لاکڈ اپ کیپٹل انوینٹری, کہ آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. آپ کا ٹھیک ہے بہت بڑا گودام ہے, اس کے اندر چیزیں ہیں, وہ چیزیں آپ کے پاس جو ہے نا پیسہ جو ہے پھنس گیا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو آپ کا کیا ہوا, یو ہیو لاکڈ اپ یور منی ان دیئر. اگر وہ پیسہ یہاں پر نہ پھنسا ہوا ہوتا, ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ اور خرید کے کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں, وہاں سے آپ کو پروفٹ ہو سکتا تھا. تو پہلی چیز اس کے اندر ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے, جو آپ کا پروفٹ ہے, وہ آپ کو ملتا ہے کچھ اور لگانے کے بعد, کسی اور جگہ لگانے کے بعد وہ نہیں مل رہا ہے, تو آپ کا پیسہ پھنسا ہوا ہے, تو وہ آپ نے کاسٹ اس کے اندر ڈالنی ہے. دوسری چیز یہ اسٹوریج اسپیس کاسٹ ہے, جیسے میں نے بتایا کہ اس کا کرایہ ہے, وہ آپ اس کے اندر ڈالیں گے. تیسری چیز یہ کہ آئٹمس ہینڈلنگ کاسٹ, چیزیں پڑی ہیں نا, کبھی آپ کے پاس مزدور اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتے ہیں, ادھر سے ادھر رکھتے ہیں, تو ان کو بھی پیسہ دینا پڑتا ہے. پھر آپ نے کچھ اور لوگ رکھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ, لیبر فورس, اس کو بھی پیسہ دینا پڑتا ہے, تو یہ بھی اس کاسٹ کے اندر ڈالتے ہیں. پھر چیزیں آپ کے پاس انوینٹری پڑی ہے نا, اس پہ ٹیکس بھی پڑتا ہے بعض وقت. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اسٹور نہیں کر سکتے, زیادہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے, اگر کر لیں گے تو آپ پہ فائن ہو جائے گا, تو ٹیکسز وغیرہ بھی کچھ دینے پڑتے ہیں.
اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ انشورنس کاسٹ بھی دینی پڑتی ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف رہے, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انشورنس لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض ایسے آئٹم ہوتے ہیں کہ اس میں آگ لگ سکتی ہے, خدا نخواستہ کوئی مسہیپ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ انشورنس کراتے ہیں. وہ سارے کا سارا پیسہ اس کاسٹ کے اندر انوالو ہوتا ہے, اس کاسٹ کے اندر ہم انکلوڈ کرتے ہیں. پھر کچھ چیزیں آپ نے خریدی, خراب ہو گئیں, پرانی ہو گئیں, بیکار ہو گئیں, آبسلیٹ ہو گئیں, تو اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں. یہ لیپ ٹاپ کی میں نے بات کی, اگر یہ لیپ ٹاپ P4 ہے, کل کو P5 آ جاتا ہے, P6 آ جاتا ہے, تو اس کو کون خریدے گا؟ تو یہ سارے کا سارا پیسہ آپ کا بیکار گیا نا, تو یہ اس کاسٹ کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیٹوریشن ہو جاتی ہے, خراب چیز ہو جاتی ہے, یہ وہاں پہ پڑا ہے, خدا نہ خاص ایسا ہوا کہ بارش زیادہ ہو گئی, پانی آ گیا, یہ ڈیمیج ہو گیا. پہلے 1 لاکھ کا تھا, اب آپ نے سیل میں اس کو 60,000 میں بیچا, تو آپ کو نقصان ہوا, یہ بھی اس میں ڈالنا پڑے گا, کاسٹ ہے نا. اور پھر کاسٹ آف مینٹیننگ انوینٹری ریکارڈ. ایک آپ نے کوئی افسر بٹھایا ہوا ہوگا, کوئی اور لوگ بٹھائے ہوئے ہوں گے, ان کا کاسٹ یعنی اوور ہیڈ جو پڑ رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو دس کاسٹ از جنریٹڈ بائی C3 and it is item per unit time. The unit of time may be days, months, works or year. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ C3 سے ڈینوٹ کرتے ہیں. C1 از دی ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ خیال رکھیں, آئٹم کاسٹ ہے. C2 کیا چیز ہے؟ آرڈرنگ کاسٹ ہے. C3 کیا ہے؟ انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ ہے. کہ وہ چیزیں, وہ ساری کاسٹ جو آپ اپنے اسٹور کے اوپر, گودام کے اوپر خرچ کرتے ہیں, وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. اس کو ہم C3 کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں. لاسٹلی از دا شارٹیج کاسٹ C4. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں, اسٹور میں نہیں ہے, شارٹیج ہو گئی. اب کیا ہوا؟ کسٹمر آیا, چلا گیا, پھر کسٹمر آیا, پھر چلا گیا. وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. کیوں ناراض ہو جاتا ہے؟ کہ جی ان کے کوئی چیز ملتی نہیں ہے. اب یہ تو ہم نے چھوٹے لیول پہ بات کی کہ وہ آیا, ہم فکر نہیں کرتے, کیونکہ 1000 کسٹمر آ رہے ہیں, ایک نہیں آیا تو 999 ہو جائیں گے, پھر نہیں آیا پھر 998 ہو جائیں گے, and so on so forth. لیکن الٹیمیٹلی ایک بیڈ کسٹمر بہت خراب ہوتا ہے 10 اچھے کسٹمر کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, کیونکہ 10 اچھے کسٹمر آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے سکتے جتنا ایک برا کسٹمر آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام بدنام ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہو, اور اگر کسی وجہ شارٹیج ہو جائے تو آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس شارٹیج کا ٹائم بہت چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں. یہ چھوٹے لیول پہ تو ٹھیک ہے, لیکن بڑے لیول کی بات کریں جہاں ملینز اور بلینز کی بات ہو رہی ہے, جہاں ایکسپورٹس کی بات ہو رہی ہے. اب ہماری قومی ایئر لائن ہے, یہ جہاز خریدتی ہے, ایئر کرافٹ خریدتی ہے. کوئی دوسرے ملک کی قومی ایئر لائن ہے یا پرائیویٹ ایئر لائن سے وہ جہاز خریدتی ہیں. اب کئی کمپنیز جو جہاز مینوفیکچر کر رہی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ایئر کرافٹ بک جائیں. ٹھیک ہے نا. اگر ایک جگہ پہ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ اویلیبل نہیں ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہ دوسری جگہ چلا جائے گا, جو کسٹمر ہوگا, تو اس کمپنی کو کتنے بلین کا لاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دنیا کے اندر, اس کو شارٹیج کو اوائڈ کیا جاتا ہے. تو یہ شارٹیج کاسٹ بھی جو بڑی کمپنیز ہیں, جو بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں, وہ بلٹ ان کرتی ہیں کہ شارٹیج نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ چھوٹا سا ان کا سوپ ہو یا بہت بڑا ایئر کرافٹ ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہیں. دی شارٹیج کاسٹ از ڈیو ٹو دا ڈیلے ان سیٹسفائنگ ڈیمانڈ, but the demand is eventually satisfied after a period of time. Shortage cost is not considered as the opportunity cost or cost of lost sale. The unit shortage cost includes such items as, کیا کیا چیزیں اس میں ہوتی ہیں؟ Overtime and requirements due to shortage, clerical and administrative expenses, loss of goodwill, special handling or packaging cost, and lost in production time. تو یہ شارٹیج کاسٹ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ہم انکلوڈ کرتے ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہے, جیسے میں نے بتایا کہ لاس آف گڈ ول, کہ اگر آپ کے پاس ایک آپ کا جو پکا گاہک ہے یا بالکل کنفرم کسٹمر ہے یا کنفرم کلائنٹ ہے, وہ آپ سے ناراض ہو جائے, تو آپ دیکھیں کہ کتنا اس کا برا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب شارٹیج ہوتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ بہت ساری ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ نارملی نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اوور ٹائم دیتے ہیں. اب پہلے 8 گھنٹے کے تو آپ نے ٹائم رکھیں کہ جی ہم 100 روپے گھنٹہ دیں گے. اگر کسی لیبر نے یا ورک فورس نے 8 گھنٹے سے زیادہ کام کرنا ہے تو آپ کو 200 روپے دینے پڑیں گے, تو یعنی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. تو یہ شارٹیج کاسٹ ہے, یہ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ آئٹم کاسٹ ہے, جتنی انوینٹری ہینڈلنگ کاسٹ ہے, یا جتنی کی سیٹ اپ کاسٹ ہے یا آرڈرنگ کاسٹ ہے.
تو یہ چاروں کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہوں گی. یہی ہم ان کو انالائز کریں گے, انہی کو اسٹڈی کریں گے, اسی کے بیسس پہ سارے ماڈل بنیں گے. ٹھیک ہے نا. C1 دوبارہ سے کرتا ہوں. C1 از دی آئٹم کاسٹ, C2 is a setup or ordering cost, C3 is the inventory handling cost, C4 is the shortage cost, یعنی cost which is happening because of the shortage. اگر shortage نہیں ہوگی کسی جگہ پر تو آپ کے پاس C4 0 ہوگا. اب چلتے ہیں جناب, ہم انوینٹری ماڈلس بناتے ہیں, اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈلس بناتے ہیں. تو ہم وہ ماڈل بنائیں گے جس کے اندر ہمارے پاس کاسٹ منیمائز ہو جائے, یعنی جو بھی ہم نے خرچہ کرنا ہے وہ کم سے کم ہو. تو اس ساری ایکسرسائز کا پرپس کیا ہے, اس ساری اسٹڈی کا پرپس کیا ہے کہ انوینٹری مینٹین کرنے کے لیے جتنی بھی آپ کے پاس کاسٹ ہے, جتنا بھی پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ کم سے کم ہو. ٹھیک ہے. جو بھی آپ کے پاس انوینٹری ہو, کسی طرح کی بھی انوینٹری ہو سکتی ہے, کسی طرح کے بھی اسٹور ہو سکیں, کسی طرح کا بھی اسٹاک ہو سکتا ہے, اس میں جو بھی پیسہ آپ کے پاس لگا ہے یا لگے گا کنٹینیوسلی, اس کو کس طرح سے منیمائز کریں. جب پیسہ آپ اس پہ منیمائز کریں گے تو اوور آل کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی. جب اوور آل کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی تو مارکیٹ میں سیل زیادہ ہوگی. یہ تو اصول ہے نا کہ پرائس کم کریں گے والیوم زیادہ ہو جائے گا, یہ اگر پروڈکٹ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ایک چیز آپ کی بک رہی ہے 100 روپے پہ, اور اگر آپ نے انوینٹری اچھی طریقے سے ایفیشینٹلی مینج کر لی اور وہی چیز اس کی پرائس آپ 90 کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ سیل آپ کی زیادہ ہو جائے, آپ والیوم بزنس کے اندر چلے جائیں. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں, اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل اسٹڈی کریں گے, جس کے اندر ہم نے وہی چیز دیکھنی ہے کہ کتنا آرڈر کرنا ہے اور کب آرڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کتنا آرڈر کب کرنا ہے اور کب آرڈر کرنا ہے, تاکہ ہماری جو کاسٹ ہے ساری انوینٹری کے اندر وہ منیمم ہو سکے. تو الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے, کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے ان دو چیزیں معلوم کرنے کے لیے. تو 3 چیزیں ہمارے پاس آئیں گی, ایک تو کاسٹ, ایک ٹائم اور ایک کوانٹٹی. اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. جس طرح کے OR کے بہت سارے ماڈلس ہوتے ہیں اور ان کو ہم براڈلی کلاسیفائی کرتے ہیں 2 حصوں میں, ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل اور ایک پرابلسٹک ماڈل. ڈیٹرمنسٹک ماڈل وہ ہوتے ہیں جہاں پہ شیورٹی ہوتی ہے, جہاں پہ سرٹنٹی ہوتی ہے. پرابلسٹک جہاں پہ ہم چانس کی بات کرتے ہیں, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز سرٹنٹی نہیں ہے, جہاں کوئی چیز سرٹن نہیں ہے تو وہاں پہ ہم پرابلٹی کی مدد لیتے ہیں. یہاں پر بھی انوینٹری کے اندر بھی 2 طرح کے ماڈلس ہیں, ایک ڈیٹرمنسٹک ماڈل اور دوسرے جو ہیں پرابلسٹک ماڈل. اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں کے اندر کیا کیا فرق ہے. یہ ڈیفینیشن ہے, ان دی ڈیٹرمنسٹک ٹائپ آف انوینٹری کنٹرول دی پیرامیٹرز لائک ڈیمانڈ, آرڈرنگ کوانٹٹی اینڈ کاسٹ آر آلریڈی نون اور ہیو بین ascertained and there is no uncertainty. In the stochastic inventory control, the uncertain aspects are taken into account. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا, ڈیٹرمنسٹک میں آپ کو ساری چیزیں سرٹن ہیں, ساری چیزیں شیور ہیں, اور اس کے بیس پہ آپ ماڈل بناتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز ویری کر گئی تو آپ کا جو ماڈل ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا. یعنی جو آئٹم کاسٹ ہے, آپ نے کہا کہ جی 5 روپے ہے, تو 5 روپے کے بیس پہ ساری چیزیں آپ کی سیلز فور کاسٹ اسی پہ بیس کریں گی, اور سارا جتنے بھی آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے, آپ کی جو پبلسٹی ہے, اس کے اوپر بیس کرے گی. لیکن اگر آئٹم کاسٹ آپ کی 5 کی بجائے 6 ہو گئی تو سارے کے ساری جو فور کاسٹ ہیں وہ ویری کر جائے گی. تو سرٹن میں, ڈیٹرمنسٹک ماڈل میں یہ چیزیں سرٹین کرنی ہوتی ہیں کہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ شیور ہیں, سرٹن ہیں, ویری ویل ڈیفائنڈ ہیں, اور ان کو آپ نے بالکل یقین کر لیا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پرابلسٹک ماڈل استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر جو فوکس کریں گے ہم ڈیٹرمنسٹک ماڈل پہ کریں گے, کچھ ہم پرابلسٹک ماڈل کی بھی بات چیت کریں گے. ہم کیا کریں گے, پہلے ڈیٹرمنسٹک ماڈل کی بات چیت کریں گے. اس کے اندر ہم 4 طرح کے ماڈلس ڈسکس کریں گے. وہ 4 ماڈلس ڈفرنٹ پیرامیٹرز کے ساتھ, ڈفرنٹ چینجز کے ساتھ آئیں گے. اس میں آپ دیکھیے گا سب سے پہلا جو ماڈل ہے وہ بڑا سمپل سا ماڈل ہے, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اکنامک آرڈر کوانٹٹی ماڈل کہتے ہیں. اس کو پاپولرلی ولسن ماڈل بھی کہا جاتا ہے. اب ہم اس کو ولسن ماڈل کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, جلدی سے کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. ماڈل 1 پہلے کیا چیز ہے, پرچیزنگ ماڈل ود نو شارٹیج. آپ نے سمپل سا ایک ماڈل بتانا ہے, سمپل سا ماڈل ڈسکس کرنا ہے, اسی کو انالائز کرنا ہے, شارٹیج کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ پریزیوم کیا جا رہا ہے کہ آپ کے یہاں شارٹیج کبھی نہیں ہو سکے گی, اگر ہوگی بھی تو ہم پڑوس کی دکان سے لا کے وہ چیزیں پوری کر لیں گے. یعنی شارٹیجز کا نہیں ہے, انف سپلائی ہے, انف ڈیمانڈ ہے. دی فالوئنگ assumptions are made in deriving the formula for economic order quantity. تو پہلی چیز کیا ہے, ڈیمانڈ ڈی از اے کانسٹنٹ ریٹ. تو ہمارے پاس جو پرزمپشنز ہیں کیا کیا ہیں اس کے اندر, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے.
انیشلی کیا ہے کہ شارٹیج نہیں الاؤ ہے. ایزمپشنس کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے. آپ بہت اچھے سپلائر ہیں تو آپ کے جو کسٹمر ہے بڑا سیٹسفائیڈ ہے اور وہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے کانسٹنٹ ہے. اگر فرض کر لیں 100 بک رہا ہے ہر مہینے تو 100 کے 100 آئٹم بکتے رہیں گے تو آپ کی ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے. ریپلیسمنٹ آف آئٹمس از انسٹنٹینیس. بہت لکی ہیں, بہت خوش قسمت ہیں کہ جس وقت آپ کو چاہیے اس وقت وہ چیز مل جاتی ہے, یعنی انف سپلائی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت آئیڈیل قسم کی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ بھی جی آپ کے پاس بالکل شیور ہے, آپ کے پاس کلائنٹس سرٹن ہے کہ اتنے کلائنٹس ہیں, اتنی چیزیں آپ کی بک جائیں گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو جو چیز چاہیے اسی وقت مل جائے گی, یعنی اسے ہم کہتے ہیں کہ لیڈ ٹائم زیرو ہے. لیڈ ٹائم کسے کہتے ہیں؟ وہ ٹائم جب آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور جو ٹائم لگتا ہے آنے میں. کسی چیز کا آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں 3 دن کے بعد وہ چیز آتی ہے تو یہ 3 دن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیڈ ٹائم. لیکن آپ کے کیس میں بڑا اچھا ہے, لیڈ ٹائم زیرو ہے. آپ نے فون کیا چیز فوراً آ گئی. تیسری چیز یہ دی کاسٹ کوفیشینٹ C1 C2 اینڈ C3 آر کانسٹنٹس. یہ جو آپ کے پاس ہے نا آئٹم کاسٹ ہے, آپ کے پاس انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ ہے, اور تیسری جو چیز ہے سیٹ اپ کاسٹ ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پاس کیا چیزیں؟ کانسٹنٹس ہیں. All three costs C1, C2, C3. C1 item cost, C2 is ordering cost, اور تیسری انوینٹری کاسٹ. یہ کانسٹنٹس ہیں, یہ ویریبل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ایک مہینے میں کچھ کاسٹ ہے, پھر دوسرے مہینے میں کچھ کاسٹ ہے, تیسرے مہینے میں کچھ کاسٹ نہیں, یہ بھی کانسٹنٹ ہے. یہ بھی بڑی آسانی ہے. دیر از نو شارٹیج کاسٹ اور C4 از زیرو. شارٹیج نہیں ہے تو C4 آپ کے پاس زیرو ہے. آپ نے اپنا ماڈل بنانا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا آسان سا بڑا سمپل سا ماڈل ہے. اس کو ذرا سے دیکھیں, یہ میں نے اس کے اندر ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس ٹائم ہے. ٹائم از آن دی ایکس ایکسس اور کوانٹٹی آپ کے پاس وائی ایکسس پر ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ آری کی طرح کی شکل بنی ہوئی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ آپ کے پاس فل آئٹم کوانٹٹی موجود ہے. آپ کے پاس ڈیمانڈ کانسٹنسی ہے, آپ بیچنا شروع کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس 100 آئٹمس موجود ہیں, ان کی کوانٹٹی 100 ہے, روزانہ 10 بک رہے ہیں, تو ایک دن کے بعد 90 رہ جائیں گے. اس کے بعد پھر کتنے؟ 80 رہ جائیں گے, پھر 70, پھر 60, پھر 50, 40, 20, 10, پھر ختم ہو جائے گا. ختم ہو گیا نا. آپ کے پاس 10 دن کے پاس انوینٹری زیرو ہو گئی. آپ نے کیا کہا؟ دکھایا, اور وہ ایکس ایکسس کے بعد لائن جا کے ٹچ ہو گئی. آپ کے پاس چیز اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس انوینٹری زیرو ہے, آپ کے پاس اسٹاک صفر ہے. آپ نے جو پہلے 10 دن پہلے چیز منگائی تھی, روزانہ 10 چیزیں بیچتے رہے, آپ کے پاس اسٹاک ایگزاسٹ ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. لیکن آپ تو بڑے لکی ہیں کیونکہ آپ کا جو اسٹاک ہے فوراً ریپلینش ہو جاتا ہے, یعنی کہ جس وقت آپ آرڈر پلیس کریں گے اسی وقت چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آپ نے کتنا آرڈر پلیس کرنا ہے؟ آپ کو پتا ہے جی 10 دن کا میں نے آرڈر پلیس کرنا ہے, 10 دن کے اندر مجھے 100 چیزیں چاہیے ہوں گی. تو آپ نے فون اٹھایا, فون کیا کہ جی مجھے 100 آئٹمس بھیج دیں فوراً. جب آپ نے دیکھا کہ 100 آئٹمس کا آپ نے آرڈر پلیس کیا تو آپ سیٹسفائی ہو گیا کہ جی ابھی 2 منٹ میں 3 منٹ میں چیزیں آ جائیں گی اور میرے 10 دن کی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی, آرام کے ساتھ 10 دن بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہی چیز اس کے اندر ریپرزینٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو اینالائز کریں تو کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس. یہ جو آپ کے پاس پورا گراف ہے, کسی دن بھی آپ اینالائز کریں تو آپ کے پاس یہ گراف ٹرو ہوگا. سمپل سا ماڈل ہے. سمپل سا ماڈل یہ ہے کہ آپ نے جس دن آرڈر پلیس کیا اس دن آپ کے پاس پورا اسٹاک یا پوری انوینٹری ہو گئی جتنی آپ کی کیپیسٹی تھی جو آپ نے فکس کیا ہوا تھا. اس کے بعد سلولی اینڈ گریجولی آپ کا جو اسٹاک ہے ڈپلیٹ ہونا شروع ہوا اور الٹیمیٹلی ایک دن آ کے زیرو ہو گیا, اور زیرو کے بعد پھر پورا آپ نے پھر آرڈر پلیس کیا اور آپ کے پاس فل اسٹاک ہو گیا. تو ایک دن آپ کے پاس اسٹاک پورا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد سلولی اینڈ گریجولی اسٹاک کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی زیرو ہوتا ہے اسی دن آرڈر پلیس کرتے ہیں. یعنی 2-3 چیزیں یہاں سے نظر آتی ہیں. اس کو اگر آپ اینالائز کریں, اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں اس گراف سے. اس گراف سے یہ چیز نظر آتی ہے, جس دن آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اس دن آپ کے پاس میکسیمم اسٹاک ہوتا ہے, اور جس دن آپ اسٹاک آرڈر پلیس کرتے ہیں اسٹاک کے لیے اس دن تھوڑی دیر پہلے آپ کے پاس زیرو اسٹاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ماڈل ہے جس کو ہم نے اینالائز کرنا ہے. اس ماڈل کو کیسے اینالائز کرنا ہے, اس کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے, اس کو ذرا سا ہم دیکھتے ہیں. اس کے اندر کیا کیا کاسٹ ہوتی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہم نے معلوم کرنی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ سرٹن ہے, ہمیں پتا ہے ایشورڈ ڈیمانڈ ہے, سرٹن ڈیمانڈ ہے, یقیناً ڈیمانڈ ہے, وہ موجود ہے. ڈیمانڈ سے کیا مطلب ہے
کہ جو آپ کا اسٹاک دھیرے دھیرے کم کرتا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس سپلائی انف ہے. جس وقت بھی آپ سپلائی مانگیں گے آپ کو فوراً چیز مل جائے گی, یعنی آپ کے پاس لیڈ ٹائم زیرو ہے. جس وقت آپ کے پاس لیڈ ٹائم زیادہ ہو تو اس وقت وری کرنے کی بات ہوتی ہے. اس کی تھوڑی سی بات چیت کر لیں. ہمارے ملک میں ماشاء اللہ سے اچھا اناج ہوتا ہے, گندم بہت اچھی ہوتی ہے, چاول بہت اچھا ہوتا ہے, کاٹن بہت اچھی ہوتی ہے. چاول اور گندم یہی دو ہم زیادہ کھاتے ہیں. گندم کی ہمارے پاس اچھی فصل ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اور ہم سارا سال گزارا کرتے رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی وقت تھوڑی سی شارٹیج ہو جائے اور ہم آرڈر پلیس کریں, اور آرڈر پلیس کرنے کے اندر کوئی 10 دن یا 15 دن لگ جائیں, اور 10 دن 15 دن ملک کے اندر اگر تھوڑی سی شارٹیج ہو جائے گندم کی یا آٹے کی, تو آپ دیکھیں کتنا پرابلم ہو سکتا ہے. تو یہ تو ماڈل بڑا سمپل سا اور اچھا سا اور بڑا اچھا ماڈل ہے کہ جس وقت آپ آرڈر پلیس کریں اسی وقت مل جاتا ہے. ریڈیلی سپلائی, اس میں کیا کریں گے, ہم ساری کاسٹ دیکھیں گے کیا کیا کاسٹ ہمارے پاس انوالوڈ ہیں. کہ ٹوٹل آپ کے پاس انوینٹری میں کتنا پیسہ لگا, یعنی کہ آئٹم کاسٹ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈرنگ کاسٹ کتنی ہوگی. تیسری چیز یہ انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ کتنی ہوگی. ان تینوں کاسٹ کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی. ٹوٹل کاسٹ کس کی, اس انوینٹری کو ہینڈلنگ کرنے کی. اس کے اندر ساری کاسٹ شامل ہیں, آئٹم کاسٹ, آرڈرنگ کاسٹ, انوینٹری کاسٹ. اب یہ جب تینوں کاسٹ کو ہم ایڈ کریں گے, ہم یہ چاہیں گے یہ کاسٹ کم سے کم ہو جائے. کس طرح سے کم سے کم ہو جائے, تاکہ ہمیں کم سے کم آرڈر پلیس کرنا پڑے, تاکہ ہمارا پیسہ وہاں کم سے کم پھنسے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بار بار آرڈر پلیس نہ کرنا پڑے, ہمیں وہ ٹائم پتا ہو کہ کتنے دن کے بعد ہم نے آرڈر پلیس کرنا ہے. تو وہی چیز جو بات ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹی کے اندر, کہ ہمیں کوانٹٹی اور ہم نے دیکھنا ہے کتنے ٹائم کے بعد یا ایک پیریڈ میں کتنے آرڈر پلیس کرنے ہیں. اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے سال بھر کے اندر بتاؤ کتنے آرڈر پلیس کرنے, تو آپ کہیں گے کہ جی کیونکہ میں ہر مہینے آرڈر پلیس کرتا ہوں تو سال بھر کے اندر مجھے 12 ہی آرڈر پلیس کرنے ہوں گے. تو جناب یہ پہلا ہمارا سب سے سمپل ماڈل ہے جس کو جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. آج ٹائم نہیں ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس ماڈل کو ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ایک آدھ اور ماڈل بھی ہم ڈسکس کریں گے, وہاں سے اینالائز کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو کوانٹٹی ہے نا یہ کتنی آنی چاہیے. یہ آپ کے پاس جو لکھا ہوا نا جہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے, یہ کتنی ہونی چاہیے, یعنی کتنی آپ آرڈر کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ کتنی دیر کے بعد آرڈر کریں, یا اگر آپ نے ٹائم پیریڈ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ تو کتنے آرڈر ایک عرصے کے اندر آپ پلیس کریں گے. تو یہ جناب 3 چیزیں معلوم کرنی ہوگی. 3 چیزیں ہر ماڈل کے اندر. ابھی یہاں پہ سب سے آسانی تھی کہ آپ کے پاس شارٹیج نہیں تھی, آپ کے پاس آسانی تھی کہ ڈیمانڈ کانسٹنٹ ہے, آپ کے پاس آسانی تھی کہ سپلائی انسٹنٹینیس ہے. لیکن یہ چیزیں نارملی نہیں ہوں گی. انہی کو ہم ویری کریں گے, انہی کے ماڈلس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی اور پرابلٹی کی بات چیت کریں گے. میرے خیال میں آج یہیں پہ رکتے ہیں, اپنے لیکچر کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ اسٹڈی کیا, کیا کچھ ہم نے کور کیا, اور نیکسٹ ٹائم ہم کیا کریں گے. آج کا لیکچر نمبر 11 یہاں پر ختم ہوتا ہے. کوئکلی انوینٹری ڈیفائن کی, اس کے ماڈلس بتائے. 2 طرح کے ماڈلس ہوتے ہیں, ایک ڈیٹرمنسٹک اور ایک پرابلسٹک. 4 کاسٹ ہم نے ڈیفائن کی کہ کون کون سی کاسٹ ہیں. ایک آئٹم کی کاسٹ کیا ہوتی ہے, اس کے بعد انوینٹری کی کاسٹ کیا ہوتی ہے, اس کو ہم نے C3 کہا تھا. C1 ہم نے آئٹم کی کاسٹ کو کہا تھا. C2 ہم نے کاسٹ آف پلیسنگ آرڈر کہا ہے, اور C4 کاسٹ آف شارٹیج کا ہے. یہ چاروں چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کی ہے. مختلف ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ انوینٹری مینٹین کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں, انوینٹری مینٹین نہ کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اس کے بعد شارٹیج کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, شارٹیج کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور کاسٹ کو ہم کس طریقے سے منیمائز کرتے ہیں. چھوٹی سی ہم ڈفرینشیل کیلکولس کی مدد یہاں پہ لیں گے اگلے لیکچر کے لیے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہیں پہ ڈفرینسیشن کے بارے میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نیٹورکس کی ایگزامپلس کرتے رہنا ہے, ان کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے. کسی وقت اس کاسٹ کو دوسری کاسٹ کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا ہے, یعنی C1, C2, C3, C4 کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. انوینٹری کے کانسیپٹ کو براڈر دیکھنا ہے اور تھوڑا سا نیرور سینس میں بھی دیکھنا ہے, کیونکہ جب سوال کریں گے تو نیرور سینس میں دیکھنا ہے, جب پرابلم کو اسٹڈی کریں گے تو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, آج زیادہ چیزیں اس انوینٹری کے کرنے کی نہیں ہے, لیکن نیکسٹ ٹائم سے کاپی پینسل سنبھال کے رکھیے گا, کیونکہ کافی سارے ماڈلس ہم کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ پرابلمس بھی
کرتے چلے جائیں گے. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. مینٹل اور فزیکل ایکسرسائزز ضرور کرتے رہیے گا. السلام علیکم اور اللہ حافظ.